یہ منگنی خطبہ کہتے ہیں عربی میں اس کو، انگیجمنٹ، بات پکی ہونا. بعض گھروں میں وٹا سٹا کہلاتا ہے. ان کی لڑکی لے لی، اپنی لڑکی دے دی. یہ آپ کے ہاں کچھ رواج ہیں، ان کے اثرات تجربات آپ کے سامنے ہیں. چھوٹی عمر میں نسبت طے کر دینا، جی بیٹی ہوئی ہے یہ میں نے تمہارے لیے کر دی. اگر آپ نے کی ہے تو سنبھالیے، پھر ان کا ذہن بھٹکنے سے بچائیے. بڑے ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ جی دونوں کا ذہن بدل گیا. اب زبردستی وہ ماں بیٹے کے پاؤں میں دوپٹہ رکھ رہی ہے، باپ بیٹے کے پاؤں میں جناب پگڑی رکھ رہا ہے کہ جی میری عزت رکھ لو اور کر لو، میں نے زبان دی ہوئی ہے. تو یہ شریعت کا اصول سن لیں آپ سب. لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی. یہ شریعت ہے. لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی اونچی. باپ تو کیا بادشاہ اسلام بھی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ کر ادھر. ماں باپ تو رہے ایک طرف، اگر وہ کسی سے نہیں چاہتی ہے تو آپ زبردستی اونچی گئیے نہیں کر سکتے. اور آپ کے ہاں دباؤ ڈالا جاتا ہے، واسطے دیے جاتے ہیں، نتیجہ طلاق پہ ہو جاتا ہے. بنتی نہیں ہے، دماغ نہیں ملتے. اور آج کل دماغ ملانے کے لیے کچھ لوگوں نے نکال لیا 2-2 سال منگنیاں کر کے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. اتنے دماغ مل جاتے ہیں پھر دماغ کی جگہ ہی نہیں رہ جاتی. یہ سب ہم نے غلط طریقے نکالے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، جو چیز درست نہیں ہے اس کو ہم زبردستی بچوں پر مسلط نہ. مغیث اور بریرہ کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے. بہت چاہتے تھے، صحابی تھے، بریرہ کو بہت چاہتے تھے، روتے تھے اس کے لیے باقاعدہ. یعنی اس کے لیے ان کی حالت یہ تھی کہ تڑپتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، حضور نے بریرہ کو بلایا، مغیث تیرے لیے بہت روتا ہے، اس کے بارے میں کچھ. اس نے کہا حضور یہ حکم ہے کیا؟ صحابیہ پوچھ رہی کیا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، میں سفارش کر رہا ہوں. اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. اندازہ کریں اسلام میں کتنی آزادی تاکہ ماحول بگڑے نہیں، گھروں میں خوشیاں ہوں، محبتیں ہوں. تو یہ منگنی کرنا برا نہیں ہے، نسبت طے کرنا برا نہیں، مگر جو ہمارے ہاں آج رواج ہے منگنی کی تقریبات، اس کے لیے ہم نے کیا کیا سلسلے کیے ہوئے ہیں. پھر ان میں لمبا وقفہ یا وٹا سٹا، ایک متاثر ہو تو دوسرے کی چھٹی، یہ جتنے بھی ہیں یہ تجربات نے بھی ثابت کیا یہ اچھی چیزیں نہیں. تو جو شریعت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق کیا جائے. فقراء مہاجرین جو تھے، جو مدینہ آئے تھے مکہ سے، انہوں نے مدینہ طیبہ کی مالدار عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، رغبت ظاہر کی، صرف اس ارادے سے کہ یہ امیر عورتیں ہیں، اپنا پیسہ ہم پر خرچ کریں گی، غریبوں پر. ایسے ہی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ کوشش کرتے تھے کوئی امیر عورت مل جائے جو ہم پر اپنے پیسے خرچ کرے. تو یہ اس حوالے سے جو غریب مسلمان تھے، جو روزی سے تنگ تھے، یا کچھ عورتیں کوشش کرتی تھیں ایسا بندہ مل جائے کہ ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اس میں زبردستی یا لالچ کو بنیاد نہ بنائے. ایمان کو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتایا. شادی کے وقت کتنی چیزیں دیکھنی چاہیے؟ یاد کر لیں کتنی، ذرا دھیان سے سنیے گا. سب سے پہلے ایمان، پھر مال، پھر حسن، پھر خاندان. مال، حسن، ایمان اور یہ 4 چیزیں فرمائے، لیکن ایمان کو ترجیح دو.
اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی صرف حسن دیکھتے ہیں، کوئی صرف مال دیکھتے ہیں، کوئی صرف دیکھ رہے ہیں بڑا خاندان ہے، ایمان کو دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ فرمایا ایمان کو ترجیح دو، اور دنیا میں ایمان کے بعد سب سے اچھی چیز جو جمع کرنے والی وہ نیک بیوی ہے، جو آپ کے ایمان میں مدد کرے، آپ کو نماز کے لیے اٹھائے، آپ کے نیکی میں آپ کا ساتھ دے، اچھے بچے آپ کو دے اور ان کی تربیت اچھی کرے۔ تو ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے۔ تو جو ورغلانے پر کسی کے دام میں آ گئے، یا کہتے ہیں تعویذ کر کے پھانس لیا، یا ویسے داؤ چلا کے پھانس لیا، تو وہ جو لوگ اس طرح اسلام میں کمزور پڑ جائیں، یعنی کسی ایسے کے چکر میں آ گئے جس کی وجہ سے آپ کی ایمانی حالت خراب ہو جائے، اس کی گنجائش اونچی کہہ دیجئے نہیں ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو یہ ایسے جگہوں پہ جانا، ایسے لوگوں کے گرد گھومنا جن سے پتا ہو کہ جی یہاں پر صرف دنیا ہے اور آپ کا صرف ظاہری تسکین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کمینے اور رذیل لوگ ہمارے ہاں نیچی ذات کہتے ہیں، ذات نیچی کوئی نہیں ہوتی ہے، انسان کو اس کا عمل نیچا بناتا ہے۔ بری عادتیں، رذیل جس کو کہتے ہیں نا، بری عادتیں، کمینہ پن جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، کمینے پن والے لوگ عورت ہو یا مرد، ان کو پسند نہیں کیا گیا، ان کو اصلاح کرنی چاہیے اپنی، اور اگر وہ اسی میں رہتے ہیں، اسی طرح کی عادتوں میں ان کے وہی طور طریقے ہیں، تو وہ ناپسندیدہ ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کو اچھی چیزیں پسند ہو، اور میں نے پہلے کہا ایمان والا بری چیز پسند نہیں کرتا۔ اس زمانے میں غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی تھیں، اس حوالے سے وہ احکام تھے۔ اب غلام اور لونڈیاں نہیں ہیں، اب آپ لوگوں کے ہاں رشتہ داریاں ہیں، قوم برادریاں ہیں۔ یہ صرف تعارف کے لیے۔ اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ آ گیا ہے، ابھی چھیڑوں پتہ نہیں پورا کر پاؤں گا یا نہیں، اشارہ کر دیتا ہوں۔ جی ہم چودھری ہیں، وہ ملک ہے، وہ گجر ہیں، وہ شیخ ہیں، وہ جناب ارائی ہیں، وہ فلانے ہیں، وہ فلانے ہیں۔ ہم برادری کے باہر نہیں کرتے، ہماری شادیاں ہوں گی تو برادری میں ہوں گی، ہم برادری سے باہر پسند نہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ۔ سیدوں کے بارے میں تو تھا کہ اولاد رسول جو ہے، اگر سید لڑکی ہے تو اس کا نکاح سید زادے سے ہونا چاہیے، یہ تو ایک بات تھی۔ لیکن اب تمام برادریوں میں جی ہم خان ہیں، اور خانوں میں بھی کتنے قبیلے ہیں، جی یہ یوسف زئی ہے، یہ اورک زئی ہے، یہ اتمان زئی ہے، یہ لقمان زئی ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اسی طرح مختلف برادریاں جو آپ کے ہاں ہر علاقے میں تقریباً پائی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ چیز رکھ لی، جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بری عادتوں والے اگر کوئی لوگ ہیں وہ پسند نہیں کیے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی شرط، آواز زور سے کہیں، کیوں کہلوایا ہے؟ آپ سب کے گھروں میں یہ مسئلہ آتا ہے۔ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کتنے علماء اور مشائخ ہیں یہی مسئلہ بیان کریں گے، جب اپنی بچی کا مسئلہ آئے گا اڑ جائیں گے۔ ان کے ہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، نہیں جی ہم فلاں قوم کے ہیں، ہم دوسری قوم کا نہیں لیں گے۔ تو مسئلہ مومن ہونا چاہیے، بری عادتوں والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ لوگوں کے ہاں آ جاتی ہیں، اس میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کمینی اور رذیل عادتوں والوں کو پسند نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس حوالے سے جیسے میراثی مشہور ہو گئے کہ جی یہ بری عادتوں والے ہیں، تو اگر وہ انہی کا اوڑھنا پہننا، ان کا سب کچھ وہی عادتیں ہیں، تو وہ ناپسند ہوں گے۔ لیکن
اب آپ کا دل آ جائے کسی پر تو آپ وہاں پر پھر شریعت کو کہتے ہیں دیکھو جی شریعت میں تو تقوی ہے، وہاں آپ شریعت یاد کرتے ہیں، اور باقی چیزوں پر آ جائے تو اپنا خاندان برادری آپ کو یاد آ جاتی ہے۔ تو یاد رہے جن چیزوں میں جلدی کرنی ہے ان میں نکاح بھی ہے، کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے، تو اس میں شرط ایمان رکھیں، اچھے لوگ رکھیں، اخلاقی طور پر ایمانی طور پر اچھے ہوں، خاندانی طور پر اچھے ہوں، باقی یہ قوم برادری اگر آپ کو آسانی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی وجہ سے لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے، لڑکے کی عمر زیادہ ہو جائے، یہ صحیح اونچی، پھر ایک وقت آتا ہے عمر زیادہ ہو گئی جی اب کوئی بھی آ جائے، تو اس کی عمر گزار دی، کتنا اس پر ظلم کیا، اس کے بعد جی اب کوئی بھی آ جائے، تو یہ جو لوگوں کے غلط قوانین رواج ہیں اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بری دوستی اور بری صحبت سے کنارہ کشی کا حکم ہے کہ برے کی صحبت سے بچو، تو لازمی بات ہے کوئی بری عورت یا برا مرد اختیار نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں سے دوستی ہو جن کی دوستی سے اللہ سے دوستی ہو جائے۔ اللہ جن سے طبیعت پر ایمان کا غلبہ ہو، سوچ پر ایمان کا غلبہ ہو، اللہ والوں سے تعلق بڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھے، وہ بری صحبت اور برے تعلق کو اختیار نہیں کرنا۔ یہ تھوڑی سی تفصیل آئی تھی۔